بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ جس طرح پچھلے ہفتے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، بلکہ اس سے پچھلے ہفتے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جس طرح کووڈ کی تھریٹ کچھ انکریز ہو گئی تھی، تو ان 2 ہفتوں میں ہم ایک ایک لیسن کریں گے، درمیان میں ٹی بریک نہیں کریں گے، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے پچھلی دفعہ ہم نے صفحہ نمبر 17 اشارہ سی ایک لیسن کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 17 کا اشارہ نمبر ڈی کریں گے ایک لیسن، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پھر ہم نارمل اپنے روٹین پہ واپس آ جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ تھنگس ول بی بیٹر انشاءاللہ، تو وہ 2 لیسن والا جو ہے پھر ہم اپنا روٹین کنٹینیو کر لیں گے۔ تو آج صرف ایک لیسن ہوگا اور ٹی بریک ہم نہیں کریں گے، بس لیسن کے بعد جو لوگ عشاء کی نماز کے لیے رکنا چاہیں گے عشاء کی نماز پڑھ لیں گے ہم، اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی۔ ہوم ورک آپ لوگوں نے نیا آج لے کر کے جانا ہے، لاسٹ ویک ہم نے نہیں دیا تھا اسی لیے کہ دو لیسن کے ہوم ورک ہیں، وہ روٹین وہی رکھا ہوا ہے۔ پچھلا ہوم ورک جن لوگوں نے جمع کرا دیا تھا وہ چیک ہو کر کے ان کو واپس مل گیا ہوگا، وہ اٹھا لیجیے گا اپنے جاتے ہوئے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 118 اور 119 2 آیتیں ہم انشاءاللہ کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو جتنی نحو اب تک ہم نے پڑھی ہے وہ اپلائی کریں گے، کوشش کریں گے جتنی پڑھی اتنی تو اپلائی کر لینا انشاءاللہ۔ یو ول انجوائے۔ بیک گراؤنڈ اس کا وہی ہے جو اب تک ہم نے پڑھا ہوا تھا، کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات تھے وہ یہاں تک صفحہ نمبر 17 تک، اس میں سے پچھلے ہفتے جو یہود و نصارہ کے بعد پھر عیسائیوں کی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے بیٹا بنا لیا اللہ کا۔ اب ایک اور گروہ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو یہود و نصارہ کے علاوہ ہیں، جن کو یہاں پہ بے علم کہا گیا ہے۔ تو اس صفحے کے جو 4 اشارے ہیں، سب سے پہلا یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، دوسرا ظالم روکے مسجد سے۔ ریپیٹ کر لیں گے اس کو تو اچھا رہے گا ذرا۔ پہلا اشارہ جی، دوسرا تو اس کو شارٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی اور بے علم۔ تو آج بے علموں کی بات ہو رہی ہے۔ ان دونوں آیتوں سے جو سبق ہم لے سکتے ہیں، جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب کیوں نہیں کرتا، یا نشانیاں سیدھے ہمیں کیوں نہیں ملتی۔ اس سے پہلے بھی گمراہ لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے تھے۔ ایک نبی کا کام اپنی قوم تک پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے، وہ ان کی نجات کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت اہم پیغام ہے اس کے اندر، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ مذہبی طبقوں نے خاص طور سے اس میسج کو بھلا دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ڈنڈے سے منوانا بھی ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے کہ پہنچانا، جب نبی کی ذمہ داری یہ نہیں تھی، وہ اس کے ذمہ دار نہیں تھے، تو ہمیں قیامت کے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے کیوں نہیں امپلیمنٹ کرایا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی مس انڈرسٹوڈ آج کل کی سوسائٹی میں خاص طور سے ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ میں ان کو جاہل نہیں کہتا، پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ، آپ دیکھیں، مگر سم ہاؤ یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب وہاں پہ آئیں گے دوبارہ ایک دفعہ پھر اس پہ بات کر لیں گے۔ نئے الفاظ جو ان 2 آیات میں آ رہے ہیں، الحمدللہ صرف ایک نیا لفظ ہے بس، آپ دیکھیں، اور ماشاءاللہ سارے لفظ ہمیں آتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، مطلب ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں اس کورس میں الحمدللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو پہلی آیت ہے اس کو ڈاکٹر صاحب نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، تو ہم بھی اسی طرح 2 حصوں میں ہی ڈیوائیڈ کر کے اس کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية۔ اور کہا جو لوگ علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، یا ہمارے پاس آتی کوئی نشانی۔
لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وقال الذین. اچھا اب یہ واو جو ہے یہ لفظی ترجمہ تو ہم اس کا اور کریں گے، مگر جس طرح میں نے بتایا تھا کہ کوئی نئی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا پیچھے سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے خاص ٹرم بھی یوز ہوتی ہے استئنافیہ، وہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے. مگر یہ جملے کے شروع میں اور کر کے جملہ شروع ہوتا ہے، یہ وہ والے واو ہے. قال آپ کو آتا ہے الذین، الذین کا اشارہ کر لیں. اس کو پڑھا تو ہم نے QC1 میں تھا، مگر ابھی پچھلے دنوں میں نے QC3 کا ٹیسٹ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ QC3 والے بھی شاید بھول گئے، تو میں نے کہا آج 5 والوں سے تو پوچھوں نا کہ یہ کیا ہے کون سا اسم ہے یہ. ہاں اسماء موصولہ ہم نے دیکھیں QC1 میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھیں، اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ. ٹھیک ہے، پھر QC4 میں آ کر کے اس کی تھوڑی سی ریویژن بھی ہم نے کی اسماء موصولہ کی، اس لیے بھی آپ لوگوں سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں. QC4 میں ہم پڑھ چکے ہیں اسماء موصولہ. کون کون سے ہم نے پڑھے تھے؟ نہیں آپ نے مکس کر دیا، آپ نے اس کو مکس کر دیا. الذی پڑھا ہم نے، اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی الذین، اور مؤنث پڑھا تھا. ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہوتے ہیں؟ اب یہ ایڈوانس والوں سے پوچھوں میں ذرا. وہ تو 2 والے نہیں، وہ ابھی تسنیہ والے QC4 میں ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں تو اچھا ہے، چلیں ٹھیک ہے، تینوں کر لیتے ہیں. الذی، ہاں اللذانی، ہاں ٹھیک ہے، ہاں الذین، ہاں نہیں اللذانی اس کے ساتھ اب مؤنث میں آپ آئے نا. ہاں 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 اللہ، ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو اسماء موصولہ ہم نے پڑھے، اس کے ساتھ کچھ ہم نے اور بھی پڑھا تھا، کچھ ما اور من. میں وہ سننا چاہ رہا تھا ایڈوانس والوں سے، وہ آپ تسنیے میں لے گئے مجھے، میں وہ سننا چاہ رہا تھا کیونکہ ابھی یہ QC4 میں پڑھ کے آپ آئے. نہیں اسم متصل کیا چیز ہے؟ ایسا تو کچھ ہم نے نہیں پڑھا، آپ کچھ کنفیوز کر رہے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ اس کو. ہاں نہیں ابھی نہیں ابھی دیکھیں جو جس چیز کی بات ہو رہی ہے نا ابھی وہ کریں نا. آپ سب کو کنفیوز کر دیں گے، پتہ نہیں کتنی ٹرمز ہم نے پڑھی ہوئی ہے، تو وہ کام تو نہیں کرے نا. ابھی بات ہو رہی ہے اسماء موصولہ، ٹھیک ہے نا، ابھی اس کی بات ہو رہی ہے. تو اسماء موصولہ میں ہم نے جب QC4 میں پڑھا تھا، نہیں ہے تو تھوڑا سا ریوائز کر لیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو اسم ہوتے ہیں 3 ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہی الذی اور الذین، جو اس کے واحد جمع اور تثنیہ الذانی بھی ہم نے پڑھ لیا. ایک ہم نے پڑھا تھا من، ٹھیک ہے نا، اور ایک ما بھی پڑھا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ بھی آگے جو ہے صلہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ ایک اسماء موصولہ میں سے کوئی ایک ہوگا تو اسم موصول ہوگا، اور اس کے آگے پھر صلہ عام طور پر ایک جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ والی بات ہو رہی تھی. یہاں پر بھی الذین جو ہے یہ اسم موصول ہے، تو اس کے آگے پھر ایک جملہ جو آگے آ رہا ہے وہ اس کا صلہ بنے گا. الذین یہاں پر کیا ہے یہ ذرا پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے، کہ الذین جو اب تک ہم نے نحو پڑھی ہوئی، آگے کی آپ نے نہیں پڑھانی ہے، ٹھیک ہے نا. اب تک جو پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں بیٹھے ہوئے QC6 والے لوگ بھی ماشاءاللہ سے، تو ہاں فاعل مفعول وغیرہ یہ چیزیں بھی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. تو یہ جو الذین ہے یہ کس کا فاعل ہے؟ قالا کا فاعل ہے. بس یہ بتانا تھا کہ قالا میں جو چھپی ہوئی ضمیر ہے وہ اس کا ہوا، وہ فاعل نہیں ہے، الذین فاعل ہے. ماشاءاللہ. چلیں، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہی اس کا صلہ ہے الذین کا. لولا یکلمون اللہ، لولا ہم نے پڑھا تھا QC3 میں، کس کو یاد ہے؟ لولا پڑھا تھا ہم نے QC3 میں، اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر میرا خیال ہے کون سی تھی، 64 وغیرہ کہیں ہوگی، ہے نا. وہاں پہ ہم نے بات کی تھی اس کی
کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو اس کو ریکال کر لیں ذرا. لا اگر الگ سے آتا تھا تو ہم نے کہا تھا کاش تمنا والے اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اور لا یا لو ما جو ہے وہاں پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ آتا ہے کہ کیوں نہیں ہوتا ایسا، اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لو لا جو ہے، ٹھیک ہے، نہیں بلا تو الگ چیز ہے، ابھی وہ آئے گا آگے، وہ آگے آئے گا، ابھی مت کنفیوز کریں، بلا اور چیز ہے ٹھیک ہے نا، ابھی آئے گا. ابھی لو لا کی بات ہو رہی ہے، دو لفظ ہیں مل کر کے لو اور لا، ٹھیک ہے نا. تو ویسے تو آپ بات کریں گے تو لو ایک شرط والا بھی ہوتا ہے، اس دن ہم نے پڑھا تھا کلاس. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں کچھ تھوڑی سی بالکل بلینک ہو گئی ہے تو پلیز، کیونکہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اب تک جو پڑھا ہے اس کو تو اپلائی کریں نا، ورنہ کیا فائدہ ہے. اب تک پڑھے والے کو اگر ہم اپلائی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب پیچھے والا سارا واش ہوتا جا رہا ہے. تو پلیز اپنے ٹائم پہ ہی صحیح QC2 QC3 میں جو کچھ تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے اس کو تو اپلائی کرتے جائیں نا، ریویژن کرتے رہیں. اور بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ پڑھاتے رہیں. اگر پڑھا رہے ہوں گے نا تو ٹپس ہوں گی چیزیں آپ کو، ٹھیک ہے جی. شرط، ہاں شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا نا، وہ پڑھا تھا نا ہم نے، ٹھیک ہے. وہ ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو وہ تھا. مگر یہ جو ترکیب ہے نا لو لا یا لو ما، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ وہ والی نہیں ہے، یہ اسی معنوں میں استعمال ہوتی ہے کہ کیوں نہیں. اور اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے حرف تحدید، کسی کو یاد ہے؟ تحویز نہیں پڑھا، کسی نے پڑھا تو ہوگا، خیر بھول گئے ہوں گے. خیر ابھارنے کے لیے کسی چیز کو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ٹرم. آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی آپ کے سلیبس میں نہیں ہے. ویسے ہی میں نے بتا دیا کہ لو لا کو نوٹ کر لیں آپ، کیونکہ سیکنڈ ٹائم آیا ہے. ایک دفعہ QC2 میں آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی پھر آیا، پھر آگے پتہ نہیں کب آئے گا. تو آج اس کو پکا کر لیں کہ یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، اس لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا کیسا نہیں ہوتا ہے؟ یکلمن اللہ، یکلم، یہ شاید آپ نے فعل اٹسیلف تو نہیں پڑھا ہوگا، فرسٹ ٹائم آ رہا ہے یہ. مگر اگر میں کہوں کہ یہ ہے کلم یکلم تکمیل، تو کم سے کم اس کا سوری تکلیم، ہاں ہاں بالکل. باب کون سا ہے اس کا؟ تفعیل، ٹھیک ہے نا. اور تکلیم سے پتہ چل جانا چاہیے کہ باب تفعیل ہے اس کا. اور یہ کلام کرنے کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے نا، تو بات کرنا، ٹھیک ہے نا. کیوں نہیں بات کرتا یا کلام کرتا ہم سے. اب یہ اللہ آگے فاعل ہے اس کا، ٹھیک ہے ہاں. اور مرفوع ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اللہ ہم نے اتنا تو پڑھ لیا نا ابھی، اس کو تو اپلائی کریں نا، فعل فاعل مفعول. تو یہ جو جملہ ہے یکلم اللہ، اس کا فعل کیا ہے؟ ہاں فعل مطلب یکلم فعل مضارع آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو نا آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ہاں یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا ہے. ضمیر نا ہے، اس لیے ہمیں اس کے اوپر وہ زبر پیش وغیرہ تو چیزیں نظر نہیں آئیں گی نا، وہ تو اس پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر ہے اللہ. تو اللہ اس کا فاعل ہے. میں کہا اتنی تو اپلائی کرتے ہیں نا ہم ابھی. او یا ہو گیا تأتینا، تأتی جو ہے اس کا فعل ماضی مضارع کون بتائے گا؟ یہ فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے، اسی گردان بھی یاد کی ہوئی ہے. عطا یاتی، ہاں تو 6 چابیاں جلدی سے کر لیں نا اس کی. ہاں ایتی مأتیون، ہاں مأتیون، ٹھیک ہے. باب کون سا ہے؟ باب تو پتہ ہونا چاہیے نا، درب ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تأتی جو ہے، اب اگر آپ نے اس کا اشارہ کیا ہے تأتی، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ انتا تأتی ہے کہ ہیا تأتی ہے؟ نہیں ہوگا تو اوپر فعل مضارع، نیچے نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ انتا تأتی نہیں ہے، ہیا تأتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہاں بالکل یہ پہچان لیا آپ نے، ماشاءاللہ سے، گڈ، بہترین. سب کو کلیئر ہو گیا یہ؟ چلے جی ماشاءاللہ. تو
کیا میسج ہے؟ جب لوگ ہٹ درمی اور بے ایمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے بات کر بھی لیں تب بھی وہ اپنی بدنیتی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ موضوع قرآن میں کئی جگہ پہ آتا ہے کہ ان کے پاس فرشتے بھی آ جائیں اور سب کچھ ہو جائے پھر بھی جنہیں نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے۔ اور یہ والی جو بات ہے یہ آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں ہم سے کلام کر رہا، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ اسی زمانے میں نہیں تھا، یہ آج بھی ہمیں کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا جو نشانیوں سے بھرا ہے، لوگوں کو اپنے دین کی جانب دعوت دینے کے لیے اللہ کے اپنے طریقے ہیں جو حکمت سے بھرے ہیں، جن میں انسانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے حق اور سچائی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والے شخص کے لیے نشانیاں کافی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سوچے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں اصل میں کہ جی اچھا کیونکہ کلیئر نہیں ہے، جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جی وہ قرآن تو عربی میں ہے، ہمارے لیے تو عربی زبان جو ہے وہ ہماری نہیں ہے تو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے وغیرہ، اس طرح کی یہ سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو شیطان ہی سکھا رہا ہوتا ہے ہمیں کہ مت عمل کرو اس پہ، مت پڑھو اس کو وغیرہ وغیرہ۔ جو لوگ سمجھ والے ہیں، عقل والے ہیں، وہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں اگر ان کو پتہ ہوگی یہ امپورٹنس ہے اس کی تو۔ الحمدللہ یہ حصہ مکمل ہو گیا آیت کا۔ اگلا حصہ ریمیننگ جو ایک آیت نمبر 118 کا پارٹ ہے اس کو بھی ہم پہلے سن لیتے ہیں اور پھر اسی طرح ترجمہ اور جتنی نحو ہم نے پڑھی اس کی اپلیکیشن۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جیسی ان کی بات ایک جیسے ہو گئے ان کے دل، ہم نے واضح کر دی نشانیاں لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، کذالک کا پڑھا ہوا ہے ہم نے، یہ کیا ہے؟ حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا چیز ہے؟ کا کون سا حرف ہے؟ حرف، ہاں ٹھیک ہے نا، یہ پتا ہونا چاہیے کہ حرف جر ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس لیے آپ زیادہ ایمفیسس پہ دے رہا ہوں کہ جار مجرور آپ لوگ جوڑی پڑھ چکے ہیں اس کورس کے اندر، ایک ہی جوڑی پڑھی ہے نا ابھی، تو اب جہاں پر بھی جار مجرور آئے گا وہاں فوراً پہچاننا ہے آپ نے کہ حرف جر ہے، اس کے ساتھ پھر اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا۔ اچھا اب اسم یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ذالکا، اسماء اشارہ بھی پہلے، اسماء موصولہ کی پہلے ہم نے بات کر لی تھی، اب اسماء اشارہ میں سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسماء اشارہ میں ابھی ذالکا ہاؤلائے آپ کہہ رہے تھے نا، تو آپ ہی بتائیں یہ کون سا ہے اسماء اشارہ میں سے؟ ذالکا، ہاں اشارہ، ہاں نہیں اشارہ، ذالکا کا اشارہ کر رہے ہیں خالی، نہیں ذالکا تو ہم نے کہا تھا کہ ڈائیگنل ہوگا ادھر اوپر جو ہے نا، الذین ہم نے کیا تھا، اور ذالکا QC1 میں دیکھیں نا، ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائے کا یہ کیا تھا نا، تو ڈائیگنل رکھا تھا نا اس کو۔ QC1 کا یہ جو اسماء اشارہ والا لیسن ہے، کون سا لیسن ہے یہ؟ لیسن نمبر میرا خیال ہے 7-8 کے اندر ہے کہیں پہ، یہ ایسے ہی ہے نا، ہاں QC1 کا لیسن 7-8 ریوائز کر لیں۔ آج کل تو بہت ہی آسان ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کی یوٹیوب کی اور ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، 15 منٹ میں ایک لیسن پورا ہو جاتا ہے، اور اس کی اسپیڈ 1.5 کر کے سن لیں تو 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ بہت آسان کام ہے، جب موقع ملے نا، بجائے اس کے دوستوں کی اور فارورڈ کی فضول قسم کی ویڈیوز اور ٹک ٹاک جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، اس نے کیا بھیجا ہے مجھے، اس نے کیا بھیجا ہے، تو اس کو دیکھیں کہ قرآن کریم جو ہے، صحیح بات ہے، مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو کنونس کرنے کی بات ہے کہ واٹ از مور امپورٹنٹ فار می، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی یہ QC1 کی جو ہے ہم روزانہ 2 لیسن کر کے 10 دن میں QC1 میں ریوائز ہو جائے گا، QC2 اسی طرح ریوائز ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہماری 2 گھنٹے کی ویڈیوز ہے یہ مت دیکھیں، یہ تو ہم ان کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں جو بیچارے کوئی کسی وجہ سے کلاس مس کر جاتے ہیں، یا کوئی ہوم ورک کرنے کے لیے کبھی یا ریکال کرنا پڑتا ہے کہ جی یہاں پہ کیا ایکسپلین ہوا تھا، یہ تو ہم ان کے لیے کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں، دیکھیں اس کو اور ریوائز کرتے رہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہ جار مجرور کی جوڑی کلیئر ہو گئی سب کو، ہاں؟ مجرور جو اسم ہوتا ہے اس کا اشارہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حالت جر میں ہوتا ہے تو کیا اشارہ ہوگا؟ یہ والا ہوگا،
اور اس کی اگر اسم کے اوپر اعراب تبدیل ہونے والے ہوتے ہیں تو اس میں تو نظر آ جاتا ہے کہ جی 2 پیش کی جگہ 2 زیر آ جائے گی. اب ذالکا جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا ہے. یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے جب ہم مبنی اور معرب پڑھیں گے کہ کچھ اسم ہیں جن کے اعراب ظاہری طور پہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ظاہری کہہ رہا ہوں بار بار میں دیکھیں اعراب ابھی بھی کسی سے پوچھیں گے آپ اس کا کہ کذالکا میں ذالکا کا اعراب کیا ہے تو وہ حالت جر ہی بتائے گا, نہیں زیر نہیں کہے گا. ہاں مجرور اعراب اس کا پوچھا جائے گا کس حالت میں مجرور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے پھر اس دن بھی میں نے بتایا تھا ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ محلن ہوتا ہے کہ جگہ کے حساب سے, کیونکہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو اس لیے اپنی پوزیشن جملے میں جو اس کی پوزیشن ہے اس کے مطابق یہ مجرور ہے. اور اعرابی حالت اگر میں اس کی پوچھوں گا کہ ذالکا کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ نے زبر دیکھ کر کے منصوب نہیں لکھ دینا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھنا ہے حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے تو مجرور لکھیں گے آپ, نہیں اعرابی حالت اگر پوچھیں گے وہ تو ٹائپ بتا رہے ہیں نا آپ کے یہ معرب ہے یا مبنی ہے, ٹھیک ہے. معرب یا مبنی جو ہے وہ ٹائپ بتا رہے ہیں نا آپ مجھے, مگر اعرابی حالت کی جب بات ہوگی, کیوں طاہر صاحب ایسی ہوتا ہے نا, اعرابی حالت جو ہے وہ حرف جر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مجرور حالت جر میں ہے اس وقت ذالکا جو ہے, مگر زیر نہیں لے گا کیونکہ ظاہری حالت چینج نہیں ہوتی ہے. کلیئر ہو گئی بات یہ؟ چلے ماشاءاللہ. قال الذین, یہ وہی ریپیٹ ہو گیا, پیچھے بھی آ رہا تھا. قالا کہا, کس نے کہا؟ اس کا فاعل قالا کا کون ہے؟ الذین. اور یہ اس کے بعد جو آ گیا یہ من قبلہم, یہ اس کے متعلق ہے. تو من قبلی, من قبلی کیا ہے؟ یہ جوڑی پڑھ لی ہے نا ہم نے, جار مجرور, ماشاءاللہ. اور یہاں پہ قبلی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. پھر قبلی ہم جو ہے یہ ایک اور جوڑی ہے جو ہم انشاءاللہ آج تو نہیں پڑھ رہے, اگلے ہفتے پڑھیں گے, نیکسٹ ویک کا ہے یہ والی جوڑی. آج ہم نے دوسری جوڑی پڑھنی ہے, یہ تیسری جوڑی ہے. 4 جوڑیاں پڑھنی ہے نا اس کورس میں آپ نے, تو یہ دوسری جوڑی انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. مثل قولہم, مثل ہم پڑھ چکے ہیں, ٹھیک. ہاں مثال اسی کی ٹائپ. اور قولہم تو قول اور ہم مل کر کے یہ بھی جوڑی آگے جا کر کے ہم نے پڑھنی ہے کہ جیسا ان کا قول ہے اسی طرح کی بات اس سے پہلے والوں نے بھی کی ہے. تشابہت, تشابہ اگر میں پوچھوں آپ سے فعل تو کچھ پہچانا ہوا لگتا ہے. مزید فی QC3 میں آپ نے کیا تھا, ہاں تو باب کون سا ہوا؟ ہاں تفاعل, ٹھیک ہے نا. تو اس کی میرا خیال ہے ہم نے وہاں پہ گردان بھی کی تھی, تشابہ یہ تشابہ ہے نا, یاد ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. تو اس کی 6 چابیاں جلدی سے کر لیں پہلے تو. یتشابہ, ہاں, اور ہاں ٹھیک ہے. نہیں زیر نہیں آئے گی, زیر نہیں آتی ہے اس میں, یاد ہے نا. تدارسا اور تدبر میں زیر نہیں آتی. ہاں ہاں متشابہ. اچھا تو اب یہاں پہ آ رہا ہے تشابہت, تو کیا پتہ چل رہا ہے آخر میں جو تا جزم والی ہے کیا بتا رہی ہے؟ ہاں 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 نہیں مگر پہلے تو فعل پہچانے نا کہ مؤنث ہے یہ ہاں تا تانیث کہا جاتا ہے اس کو, مؤنث والی تا جو ہے یہ جزم والی تا جو ہے یہ بتا رہی ہے. تو تشابہت, قلوب آپ کو پتہ ہے کہ جمع مکسر کے ساتھ پھر واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا, بہت آسان کام ہے یہ تو رول ہم یاد کر چکے ہیں. تو اس لیے قلوبہم کے ساتھ تشابہت آ گیا. اب اگلا جملہ دیکھیں, قد آتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تحقیق, ہاں انڈیڈ ہم پڑھ چکے ہیں. بینا, بینا یبینو, تبیین ہم پڑھ چکے ہیں, یہ والا فعل ہے نا, پہلے آ چکا ہے نا. اس کی 6 چابیاں جلدی سے کر لیں. بینا یبینو, بین, ہاں مبین, بین اور تبیین, ٹھیک ہو گیا جی. باب کون سا ہے؟ تفیل ہو گیا, گڈ. تو بینا جو ہے وہ ہاں ہم نے, ٹھیک ہے. الآیاتی,
الآیات جو ہے یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے. واحد کیا ہوتا ہے؟ تو الآیتو ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا. اب مؤنث میں جب جمع ہوتی تھی تو اس کی جو باقی دونوں حالتیں ہیں وہ کیا ہوں گی؟ ہم نے پڑھا تھا المسلمۃ سے اس کی جمع بنائی تھی ہم نے المسلمات، اور اس کی جو حالت نصب اور جر کیا بنی تھی؟ پچھلے لیسن میں ہم نے کی ہے نا، ہاں تی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دونوں حالتیں جو ہے نا، نصب اور جر دونوں زیر کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کنفیوز نہیں ہو کہ یہ الآیاتی جو ہے یہ مجرور ہے. یہ ریکال کرا رہا ہوں میں آپ کو، یہ پڑھا ہوا ہے نا ہم نے پچھلے ہفتے، اس کی پریکٹس بھی تو کی تھی ہم نے کہ دیکھ لکھا دونوں کو ایک ہی طرح سے جاتا ہے، مگر اعرابی حالت ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسے ہوگی اور ایک ایسے ہوگی، نصب اور جر. یاد ہے نا پچھلے ہفتے اس کی پریکٹس کی تھی، اسی کو اپلائی کرا رہا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں پڑھا رہا ہوں. پریشان نہیں ہوتا ہے کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ بتا دیں، ٹھیک ہے. جو پڑھا اس کو اپلائی کریں نا. آیات لی قوم، یہ کون سی جوڑی ہے؟ جار مجرور ہو گئی، کلیئر ہے. اور قومی یوقنون جو ہے یہ قوم، اس کی یہ ایڈوانس والوں کے لیے. یوقنون کیا ہے؟ یوقنون خود کیا ہے یہاں پہ؟ نہیں میں ایڈوانس والوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے نہیں پوچھا. اظہار صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. یوقنون جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ اس کی قوم کی صفت بن رہی ہے. یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں، یہ صرف ایڈوانس والوں کے لیے کہ اس کو پہچان لیں. قومی یوقنون. یوقنون کیا ہے یہ بتا دیں آپ لوگ. یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کیونکہ یہ QC2 میں پڑھا تھا ہم نے. فیل بتائیں نا کون سا ہے بھائی؟ ہاں تو جب فیل پوچھ رہا ہوں تو فیل ماضی کا پہلا صیغہ اور فیل مضارع کا پہلا صیغہ بتائیں گے نا، تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے صحیح پکڑا ہے اس کو نہیں پکڑا ہے. یہ سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں ہی آتا ہے، QC2 میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. یوقنون یہ وہی والا یوقنون ہے. تو اس کی 6 چابیاں آپ نے وہاں پر بھی کی تھیں، QC2 میں بھی کی تھی. جلدی سے کر لیں. ایقنا، یوقنو، ٹھیک ہے، اور ایقن، ٹھیک ہے، اور موقنون، موقنون، اور ایقان. تو باب کون سا ہوا؟ افعال، ٹھیک ہے نا. کمزور کی وجہ سے صرف تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، یہ صرف یہی فرق ہے بس، ٹھیک ہے نا. تو یہ یوقنون بن گیا ہے، کمزور فعل آیا تھا. کلیئر ہو گیا. تو وہ قوم، اچھا قوم جو ہے وہ عربی میں قوم، ہم جو اردو میں قوم استعمال کرتے ہیں یہ تو بات ہو چکی ہے پہلے بھی کہ عربی میں جو قوم ہوتا ہے وہ کسی گروہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی گروپ آف پیپل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک وہ نیشن والے میننگ میں ہی ہمیشہ ہے. یہ بات کلیئر ہے نا. اردو والا قوم اور عربی والے قوم میں تھوڑا سا فرق ہے. چلیں یہ اب اس کے دیکھ لیں. سمجھدار قسم کے لوگ قرآن کی سچائی کو مانتے تھے، انہوں نے قرآن کے پیغام میں کبھی کوئی شک نہیں کیا. البتہ جو لوگ سنجیدہ تھے ان میں نہ کوئی تبدیلی آئی اور نہ آئے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی فرشتہ بھی کھلی نشانیاں لے کر آ جائے تب بھی انہیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آئے گی. یہ وہ والی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی کی تھی. یقین کسی چیز کو بہت مضبوطی سے ماننا، ایسی چیز جو ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جائے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کا درجہ علم سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوا ہے. یوقنون یعنی وہ لوگ جو مضبوط ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں. تو اب یہ ایک اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے کہ جب آپ آج گھر جائیں تو سورۃ البقرہ میں QC2 میں جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا یوقنون، اس کو دیکھ لیں کہ وہ کس کی صفات وہاں پہ بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ. پہلی آیت مکمل ہو گئی. دوسری آیت بہت ہی چھوٹی سی ہے، اس کو بھی پہلے ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ، لفظی ترجمہ اور پھر تشریح. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق اللہ العظیم. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ
خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ لفظی ترجمہ اور اگین جتنی نحو پڑھی ہوئی ہے پلیز ٹرائی ٹو اپلائی۔ ٹھیک، سب سے پہلے ہے انا، ایک لفظ ہے کہ دو لفظ ہیں؟ دو لفظ ہو گئے، انا اور پھر نا، ٹھیک ہے۔ بے شک ہم ارسلنا کا، ارسلنا کا، ٹھیک ہو گیا۔ ارسلنا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ارسلا یرسلو، ہاں، ارسال باب افعال سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وزن اس کا کیا ہے؟ اسلم یسلم، یہ تو بالکل ٹپ پہ ہونا چاہیے بھائی ہاں بالکل ٹپ پہ ہونا چاہیے، اسلم یسلم ہے۔ تو ارسلنا کا، انا کے بارے میں آپ جو وہی جتنی نحو پڑھی ہے وہ اپلائی کرا رہا ہوں۔ انا کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو انا کا اسم جو ہے وہ نا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، ضمیر جو ہے وہ انا کا اسم ہے۔ انا کے اسم کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ انا کا اسم کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ نا جو ہے وہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے؟ منصوب نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نظر آنے کا مطلب ہے کہ وہ ظاہری نہیں چینج ہو رہا ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو حالت نصب میں ہاں محلن بھی تو نظر آ رہا ہے نا، انا کے ساتھ لگا ہوا ہے تو محلن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنی جگہ کے حساب سے منصوب ہی ہے، کیونکہ انا کا اسم جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نظر نہیں بھی آ رہا ہوگا تو بھی منصوب ہی ہوگا، یہ پڑھ چکے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو جیسے ہم نے اس دن انہو پڑھا تھا تو ویسے یہاں پہ انا آ گیا، وہاں پہ ہو کی ضمیر لگی ہوئی تھی، یہاں پہ نا کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اب ہم نے پھر کہا تھا کہ انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو خبر کدھر ہے انا کی یہاں پہ؟ اب ہاں یہ کسی نے کہا جملہ، ٹھیک ہے، یہ میں نے بات کی تھی، نہیں جار مجرور ابھی کہاں ہے، وہ تو اور آگے آ رہا ہے، نہیں نہیں اس سے پہلے ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے، بلاغ پہ نہیں پہنچے ابھی یہاں پر ہے ارسلنا کا۔ ارسلنا کا جو ہے یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں فعل اور فاعل تو ضرور ہوگا اور مفعول بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو جملہ فعلیہ کے اندر یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، تو یہ اپنی اپنی جگہ پہ ضروری نہیں ایک ہی اکیلے اکیلے اسم ہو، یہ پورے پورے جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس دن میں نے بات کلیئر کی تھی کہ اسی جب ہم پڑھ رہے جملہ فعلیہ، تو اسی طرح انا کا اسم جو ہے اور انا کی جو خبر ہے نا، اس میں بھی پورا جملہ ہو سکتا ہے۔ جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انا کی خبر یہ پورا جملہ ہے، پورا جملہ فعلیہ ہے، ارسلنا کا فعل فاعل اور مفعول بھی موجود ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ مفعول کی طرح اس میں ارسلنا کا میں نظر آ رہا ہے آپ کو کا، ٹھیک ہے۔ اور جملے میں اپنی جگہ کے اعتبار سے اس کی اعرابی حالت بتائیں۔ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، تو مفعول ہے یہاں پہ، کلیئر ہو گیا۔ چلیں الحمدللہ، تو ابھی تک جتنی آپ نے پڑھی ہے میں وہی اپلائی کرا رہا ہوں، جو نہیں پڑھی ہے وہ ہم اسکپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، بالحق، بالحق کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، اور نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ حق کی زیر کے ساتھ آ رہا ہے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بشیرن و نذیرن، یہ والی آپ نے ابھی نہیں پڑھی ہے، یہ کیوں منصوب ہے، یہ انشاءاللہ آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے کہ بشیرن و نذیرن جو ہے حالت نصب میں تو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بشیرن تو نہیں ہے، دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، صرف وجہ کیا ہے، یہ ابھی ناو میں یہ چیز ابھی نہیں پڑھی ہے، تو ابھی آگے جا کے پڑھیں گے ہم کہ کیوں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ولا، اور نہیں، تسألو، تسألو کیا ہے؟ اشارہ کریں تسألو کا، بولنا نہیں منہ سے، صرف اشارہ کریں تسألو کا، چار انگلیاں تو
اب ہاں ٹھیک ہے نا، واحد ہے کہ جمع ہے؟ ہاں اچھا، تو اچھا چلے یہ پتہ چل گیا واحد ہے. اب ہاں مجہول ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں. تو سائیڈ میں کیسے اشارہ ہو سکتا ہے؟ اس کا تو سامنے اشارہ ہوگا نا چودھری صاحب، ہے یا لیفٹ پہ اشارہ ہوگا ہے؟ نہیں ابھی ہیا والا بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیا ہے پوچھنے میں کیا رہ جائے، وہ تو دیکھیں گے آیتوں میں پتہ چل جائے گا خود ہی کہ کیا ہے. مگر ابھی ویسے تسلو اکیلا پوچھ رہا ہوں میں، تو تسلو کا اشارہ کریں یا تو یہ والا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں یا یہ والا ہے. وہ آیت بتائے گی، جملہ بتائے گا کہ یہ والا ہے کہ یہ والا ہے، وہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ انتا والا ہے کہ ہیا والا ہے. مگر اشارہ جو ہے نا وہ ہاتھ اس طرح کر کے تسلو مجہول کا. اور پچھلے لیسن میں تو ہم نے مجہول کے بارے میں کچھ پڑھا بھی تھا، فعل مجہول کے ساتھ ہے نائب الفاعل والی بات پڑھی تھی نا ہم نے، کہ اس کے جو فاعل ذکر نہیں ہوا ہوتا ہے، اس کا مینشن نہیں ہوا ہوتا ہے فاعل اس کا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے. مگر یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے نا، مگر ہے انتا. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو سلو میں انتا ہے نا چھپا ہوا، وہ اب نائب الفاعل. ٹھیک ہو گیا، بات کلیئر ہے. چلے ان کیا ہے، یہ ان حرف جر ہے، ٹھیک ہے. اور ان اصحابی، تو یہ جار مجرور کی جوڑی بن گئی، ٹھیک ہے. اصحاب ہم پڑھ چکے ہیں، صاحب کی جمع اصحاب پڑھ چکے ہیں نا پہلے. تو یہ اصل میں تھا یہ اصحاب الجحیم. یہ ایک اور جوڑی ہے جو ہم نے آگے جا کر کے پڑھنا ہے، اصحاب الجحیم. جحیم دوزخ، ٹھیک ہے. یہ جار مجرور کی جو جوڑی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان اصحابی جو ہے نا، اصحابی کیوں بن گیا، اصحاب ال کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. بس باقی ہم انشاءاللہ جب اور آگے چلیں گے، ابھی تو QC5 شروع ہوا ہے، تو جو ناو پڑھتے جائیں گے اپلیکیشن انشاءاللہ آگے کرتے جائیں گے. اور میں بتا دوں یہ رول پڑھنے کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اپلائی نہیں کریں گے. ساتھ ساتھ اپلائی کرتے رہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جہاں پہ بھی نظر آئے نا دیکھیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں ہے ایسا. ورنہ آج رٹا لگا لیں گے، امتحان بھی دے دیں گے، اس کے بعد پھر بھول جائیں گے. نحو ایسی چیز ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے، جو صورتیں یاد ہیں ان کو تلاوت کرتے ہوئے بھی زیر زبر پیش آئے نا، تو سوچیں ضرور کہ کیوں ہوئی ہے. جتنی نحو پڑھی اتنی تو اپلائی کریں نا. اور اچھی خاصی پڑھ لی ہے ماشاء اللہ سے. آپ دیکھیں ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں حالت رفع اسم کی مرفوع کب ہوتا ہے. 5 تو پڑھ چکے ہیں ابھی تک ہم، 5 وجہ پڑھ چکے ہیں نا کم سے کم. کسی اسم کے مرفوع ہونے کی 5 وجوہات پڑھ چکے ہیں نا ابھی تک. کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں، 5 پڑھ لی ہم نے. کسی کو 1 آتی ہوگی، کسی کو 2 آتی ہوگی. یہی ہے، جلدی سے 5 کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے فاعل ہم نے کہا کہ فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. سب سے پہلے یہ پڑھ لیا تو 1 ہو گئی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جملہ فعلیہ میں 2 اسم ہوتے ہیں، ایک جس کو ہم نے کہا کہ مبتدا ہے اور ایک ہم نے کہا کہ خبر ہے. تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں، دونوں مرفوع ہوتے ہیں. 3 ہو گئے، 3 ہو گئے. اس میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ ابھی تک نہیں ہے نا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہے اور خبر ہے وہ بھی مرفوع ہوگا. 3 ہو گئے. اب 2 رہ گئے خالی. ہاں جملہ اسمیہ کی 2 ویریشن ہم نے بتائی کہ اس اوپر شروع میں انا آ جائے گا یا کانا آ جائے گا تو کیا ہوگا فرق. تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ انا کا جو اسم ہے وہ تو منصوب ہوگا، مگر اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوگی. تو چوتھی کنڈیشن آ گئی. 5ویں کنڈیشن جو آپ نے پڑھی ہے وہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. یہ بھی پڑھ لیا ہے نا، QC4 میں پڑھ کے آئے نا. نہیں وہ کورس میں نہیں پڑھی ہوئی آپ نے، وہ میں نے ایکسٹرا پڑھایا تھا. ٹھیک ہے نا، اس لیے کورس ابھی تک 5 پڑھی آپ نے، وہ ایکسٹرا پڑھایا تھا. ٹھیک ہے، چلیں آگے. تو یہ ہو گیا کلیئر اصحاب الجحیم تک، الحمدللہ.
2 آیتیں تھی آج، میں نے کہا تھا بہت چھوٹا سا لیسن ہے، جلدی ختم ہو جائے گا. تو آج بھی اپنے آپ کو ذہین کہلانے والے لوگ، یہ جو ذہین ہے یہ انورٹڈ کاماز کے اندر سمجھ لیں اس کو، ٹھیک ہے نا، یہ ذہین جو ہے نا، کیا کرتے ہیں اسی قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، یا یہ کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اللہ ہی کی جانب سے ہے. ایسے لوگ پہلے زمانے کے ان لوگوں ہی کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کی. ایسے لوگوں کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس میں موجود حق اور سچائی کو صاف طور پر دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں بھی یہ نہیں کہ یہ آیت اسی وقت کے لیے تھی، آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے اور آپ کے ساتھ بحث بھی کریں گے، اور ینگ جو مائنڈز ہوتے ہیں ان کو گمراہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. جو شخص قرآن کی آیات میں تدبر کرتا ہے وہ صاف طور پر یہ بات محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کتاب بالکل سچی ہے اور اللہ کی جانب سے دیا ہوا ایک زندہ معجزہ ہے. حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4801، عربی میں پڑھ لیں. چلیں آپ نے ترجمہ کرنا ہے، لفظ جو نہیں آئے گا وہ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، ان سے ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے پہلے ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، چلیں یہ بھی بتا دوں. ان سے پہلے رویہ. ہاں ٹھیک ہے، رویہ روایت کیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ان آتا ہے کہ جو پوری چین ہے نا، مطلب نیچے والوں نے ان سے روایت کی ہوئی ہے اس طریقے سے، جو یہ صحابی ہیں تو ان سے پہلے جو تابعی ہوں گے انہوں نے ان سے روایت کی ہے. انہوں نے کہا ان ابن عباس. ابن عباس کون ہے؟ کون سے صحابی ہیں یہ؟ عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو ان کے والد جو عباس تھے وہ بھی صحابی، اس لیے رضی اللہ عنہما آ گیا 2 کے لیے. ٹھیک ہے. آگے چلیں. قال کہا، سعیدہ یہ ایک نیا لفظ ہے، ہو سکتا ہے ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا ہوگا اس کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چڑھنے کو کہتے ہیں، خاص طور سے جیسے پہاڑی پہ چڑھ رہے ہوں، کسی اونچی چیز پہ چڑھ رہے ہوں اس کے لیے. اور جو ہم لوگ ہائیکنگ کے لیے جاتے ہیں تو اس کو پھر ہم صعود الجبال کہا کرتے تھے، پہاڑیوں پہ چڑھنا. تو سعیدہ وہ چڑھا. ٹھیک ہے. کون؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے. کس پہاڑی پہ چڑھے؟ الصفا. وہی صفا اور مروہ جب ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں جن کے درمیان اب تو وہ ختم ہی ہو گئی، اتنی اتنی سی نشانیاں رہ گئی ہیں اس کی، باقی تو سب وہ فل ہو گیا. نہیں ختم نہیں ہو گیا ہے، وہ ہاں ایلیویٹ کر دیا. اس کی درمیان کی جو جگہ تھی اس کو صرف ٹاپ تھوڑا تھوڑا چھوڑ دیا انہوں نے اسپیس بڑھانے کے لیے، زیادہ حاجیوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. مگر ابھی بھی نظر آتے ہیں وہاں پہ وہ پتھر اوپر ٹاپ پہ تھوڑے تھوڑے چھوڑے ہوئے انہوں نے. آئی ڈونٹ نو، بہت ریسنٹلی تو میں نہیں گیا ہوں بٹ آئی ایم شیور ہوگی ابھی بھی. الصفا پہ چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن. ہاں ذات یومن دیکھ لیں، یہ ایک دن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ٹرم ہے نا ذات یومن، ایک دن، یہ نوٹ کر لیں آپ. کبھی عربی میں ویسے بھی آپ کو کوئی بات کر رہا ہوگا ایک دن ایسا ہوا تو ذات یومن ایک دن، اس کو نوٹ کر لیں. نہیں 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 نہیں، یہ وہ والا زازو ذاتا والا نہیں ہے یہ. ہاں نہیں نہیں وہ نہیں ہے یہ، اس کا مؤنث نہیں ہے، زازو والے کا مؤنث نہیں ہے ذاتا. یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. اصل میں ذاتا کے کسی نے مجھے بتایا کہ 11 معنی ہے عربی میں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ وہ والا نہیں ہے. ذاتا یومن وہ ویسے بھی یوم جو ہے مذکر ہے عربی میں. ہاں ذات یومن بالکل یہی ہے اسی طرح. تو ایک دن بس. فقال، تو چڑھنے کے بعد انہوں نے کہا، یہ فاو والا ہے، پھر چڑھ کے کہا یا صباحا. یا تو حرف ندا ہو گیا پکارنا، اور صباحا جو ہے یہ بھی ایک ٹرم ہے، اسی طرح یوز ہوتی ہے جب لوگوں کو بلانا ہو کہ دوڑ کر کے آؤ. ٹھیک ہے نا.
تو کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی کی بات ہے، کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. صباحا تو کیا ہوا؟ فاجتمعت، تو فا توڑ دیں، اجتماعت، اجتماع یجتمع، یہ ہم پڑھ چکے ہیں فعل اجتماع. باب کون سا ہے؟ افتعال. ٹھیک ہے، پڑھا ہوا ہے نا اجتماع، اردو میں یہیں سے آیا ہے اجتماع. صرف تا جو آ گئی ہے مؤنث، کس لیے آ گئی ہے مؤنث؟ کہ آگے قریش جو ہے نا وہ پورا، ہاں اس لیے. تو پس جمع ہو گئی الیہ، اس کی طرف. ہاں قریش، سارے قریش کے جو قبیلے تھے وہ سب لوگ آ گئے. قالو، ان سب نے کہا پھر، ٹھیک ہے نا. مالکا، بس مالکا پہ رک جائیں، یہی کہا انہوں نے. قالا پھر آگے سے جواب ہے وہ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مالکا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تمہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں بلایا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ترجمہ کر لیں اس کا. قالا، کہا انہوں نے کیا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کے جو وہ جملے ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں انورٹڈ کاماز میں. رأیتم، رأیتم کا اشارہ کریں، یہ کیونکہ فعل پڑھ چکے ہیں نا، ماضی مضارع سے پتہ چل جائے گا. اوپر ہوگا نیچے ہوگا؟ نہیں تم ہے بھائی، انتم والا تو کریں نا، اپنی طرف کیوں کر رہے ہیں آپ؟ رأیتا، ٹھیک ہے نا، اور رأیتم، یہ فعل 6 چابی ہم کر چکے ہیں اس کی پوری، ٹھیک ہے نا. تو رأیتم رأیتم، تم، ہاں تم نے دیکھا کیا چیز. لو اخبرتکم، لو یہ وہی والا ہے اگر والا، اخبرتو یہ بھی خبر دینا، ٹھیک ہے نا. اخبرتو کم، ہاں اخبرتو کم، ٹھیک ہے. انا، ہاں کہ یا بے شک بھی ہو جاتا ہے، درمیان والا ہے یہ. العدو، عدو بھی آتا ہے دشمن، ٹھیک ہے نا. یسبحکم، یسبحکم تو صبح کے کرتا ہے تم پر، یا مطلب صبح کے ٹائم آتا ہے، یا او یمسیکم شام کرتا ہے تم پر، ٹھیک ہے نا، یا شام کو آتا ہے. نہیں اما نہیں ہے یہ، نہیں توڑیں اس کو. کیا ما کنتم تصدقونی، ما کنتم، یہ ما کون سا والا ہے؟ نہیں والا ہے. کیا تم نہیں، کنتم، ٹھیک ہے نا، تم سب کرو گے کیا؟ تصدقونی، کیا تم سب میری تصدیق نہیں کرو گے؟ صدقہ یصدق، تصدیق ہم پڑھ چکے ہیں فعل. تو یہاں تک ابھی اس میں صرف ایک ہی لفظ نہیں آیا نا ہمارا، یہ والا، ہاں، اور یہ سعیدہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو بلا، یہ میں کہہ رہا تھا نا بلا بھی آئے گا، کوئی پوچھ رہا تھا مجھ سے، تو یہ آ گیا قالو بلا. تو کیوں نہیں؟ بلا میں نے بتایا تھا کہ یہ جب ہی استعمال ہوتا ہے کہ جب اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہاں میں ہی ہوگا، تو کہا جائے گا بلا. تو ان سب نے کہا کہ ہاں ہم تصدیق کریں گے آپ کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو ہم جانتے ہیں اتنے عرصے سے صادق اور امین ہیں آپ، اور جھوٹ نہیں بولتے ہیں آپ. تو اگر آپ کہیں گے کہ لشکر ہے تو ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے صبح کا ٹائم ہو شام کا ٹائم ہو، ہم یقین کر لیں گے. قالا، اب یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے جواب دے دیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَإِنِّي، نہیں زیر زبر پیش تو دیکھیں نا. فَإِنِّي، پس کیونکہ تم لوگ نے تصدیق کر دی ہے کہ جو میں کہوں گا تم لوگ اس کی تصدیق کرو گے، ایگری کر لیا تم نے، تو اب میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں فَإِنِّي نذیر، نذیر ہوتا ہے ڈرانے والا، تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. نذیر لکم، ٹھیک ہے نا، ہاں تم سب کو. بین یدئی، بین یدئی جو ہے وہ عربی میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی فریز یوز ہوتا ہے اس لیے، جیسے ذات یومن کی بات ہوئی تھی، بین یدئی کا مطلب ہے سامنے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہی ہو، یہ سامنے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو بین یدئی عذاب شدید، عذاب اور شدید، یہ آج جو جوڑی ہم نے پڑھنی ہے گرامر میں، یہ وہ والی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. عذاب شدید، ٹھیک ہے، شدید عذاب.
یہ ابھی وہ والی جوڑی آپ نے نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آگے جا کے پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے، یہ والی آج پڑھنی ہے، عذاب شدید پڑھنی ہے، ہاں پیچھے والی نہیں پڑھنی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے۔ اچھا یہ دیکھ لیجیے شاید کتاب میں یہیں تک ترجمہ ہے اس کا، مجھے آئی ایم ناٹ شیور، چیک کر لیجیے گا بعد میں، ہاں نا، یہ والا ترجمہ شاید مس ہوا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ عربی میں کرا دوں گا۔ تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے یہ کہا نا کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، سامنے ہے تمہارے بہت شدید عذاب تمہارے سامنے آنے والا ہے، فقالا پس کہا، کس نے کہا؟ ابو لہب، قالا کہا، ابو اسی لیے آیا ہے کہ حالت رفع فاعل ہے یہ کون مگر ابو لہب، تو ہاں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا لقب تھا، ابو لہب۔ کیا کہا اس نے؟ نہیں، اس نے کہا تبن لکا، تبا نہیں کہا، تبن لکا، ٹھیک ہے نا، تبن لکا یعنی کہ بربادی ہو تمہاری، اس معنوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال ہے نہیں، توڑے اس کو، کیا لہذا، لیے ہاذا دس، ہاں ہاں فار دس، ٹھیک ہے نا، تو لہذا کیا ہوا؟ جمعتا، تم نے جمع کیا نہ ہمیں، جمعتا نہ، سمجھ آ رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہوگا عربی میں، ہے نا، ماشاءاللہ۔ چلے جمعتا نہ، لہذا، لہذا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ نہیں پتا تھا عربی کا، ہم اردو میں سمجھتے ہیں نا لہذا، تو لہذا کیا، اس لیے جمعتا تو نے جمع کیا نہ ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات اس کا قول ختم ہو گیا ہے، اور پھر فا جو ہے یہ اس کے بعد کیا ہوا یہ اب یہ بتا رہے ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس کا قول یہاں سے شروع ہو گیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ، بس انزلہ آپ کو آتا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل کی اس پہ، جب اس نے یہ کہا نا کہ تبن لکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سن لیں پہلے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے پورے قریش کو جمع کیا، اور ایک جو بڑا لیڈر تھا جب اس نے یہ کہہ دیا تو باقی لوگوں نے بھی پھر اس کو لفٹ نہیں کرانی تھی، تو سب سے بڑا کلپریٹ جو تھا وہی ہوا نا، اور اس نے پھر ایسی بات بھی کی کہ اللہ کے رسول کو تباہی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب، اس کو بھی دیکھ لیں ذرا، تبا اس نے لفظ یوز کیا تھا نا، تبن لکا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ کہا تبت، تبت جو ہے یہ ہاں یہ مؤنث والا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوا تبا ہیا تبت، ٹھیک ہے نا، تبت تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، برباد ہو جائے، کیا چیز؟ یدانی، اچھا اب یہ یدانی ہے، ٹھیک ہے، ہاں دو ہاتھ، وہ میں نے بتایا تھا نا کہ جب جوڑی بنتی ہے، یہ والی جوڑی آپ نے آگے جا کے پڑھنی ہے، تو پھر اس میں درمیان میں سے کچھ مس ہو جاتا ہے، ایک دفعہ ابھی پچھلے 2-3 لیسن پہلے بھی یہ چیز آئی تھی، تو میں نے کہا تھا، کس میں کہا تھا، بنی اسرائیل کی جب ہم بات کر رہے تھے، جب یہ بات ہوئی تھی کہ وہاں پہ بھی نون گر گئی ہوئی ہے اس جوڑی میں، یاد ہے نا، تو یہاں پہ اصل میں یدانی ہے، مگر نون جو ہے نا وہ حذف ہو گیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ جوڑی ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے یدانی ابی لہب، ٹھیک ہے نا، اور یہ وہی ابو لہب جو ہے وہ ابی لہب ہو گیا ہے، یہ حالت جر میں، یہ بھی ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھیں گے، کہ بلکہ میں بتا چکا ہوں اس کلاس میں، ہاں ابو، ابا، ابی، یہ 3 جو حالتیں ہیں یہ بتائی ہیں کلاس میں، کورس میں نہیں پڑھی آپ نے، مگر میں نے کلاس میں بتائی بھی ہے کہ یہ ابو جو ہے یہ حالت رفع ہے، ابا جو ہے وہ حالت نصب ہے، اور ابی جو ہے حالت جر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صرف میں اس لیے بتا رہا تھا کہ عام طور پہ اگر ہم یہاں پہ روکیں گے نا، ہمارے عام طور پہ تبت یدا کہہ کے لوگ رک جاتے ہیں، تو وہ غلط ہے، اگر رک رہے ہیں تو پھر یدانی پورا کہنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ نون کا شامل ہے، یدا تو کچھ بھی نہیں ہے پھر ورڈ، ٹھیک ہے، ملائیں گے تو پھر یدا بھی لہب بنے گا، ٹھیک ہے، یہ جب جوڑی پڑھیں گے وہاں پہ پھر بتا دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ باقی ترجمہ اب آپ لوگ خود پڑھ لیں، اس کا خود ہی آپ نے ترجمہ کیا ہے، میں نے تو 1-2 ہی لفظ بتائے خالی اس میں۔ الحمدللہ آیت نمبر 119 ہماری مکمل ہو گئی ہے، دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔
118 اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی, ان کے دل ایک جیسے ہو گئے, وہی مشابہت ہو گئی دونوں میں. جب پہلے والے بھی ایسی بات کرتے اب والے بھی ایسی بات کر رہے ہیں, جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور آج والے بھی ایسی بات کر رہے ہیں. ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں. 119 میں بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں. یہ وہ والی بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ ہم ایک دفعہ پھر اس کی بات کریں گے کہ ہم ٹھیکیدار اس چیز کے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی کہ آپ سے پوچھا جائے گا جی آپ کو تو ہم نے کتاب دے کر کے اور اپنا پیغام دے کر کے بھیجا تھا تو پھر یہ اتنے سارے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. نہیں, یو آر ناٹ ریسپانسبل. آپ نے صرف پہنچا دینا ہے بس. بلغ, نبی کا کام کیا تھا؟ پہنچا دینا, کھول کے بیان کر دینا, بتا دینا, پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دینا, یہ سارے کام تو تھے. منوانا نبی کا کام نہیں تھا, یاد رکھیے گا. اب آج جو لوگ ڈنڈے لے کے منوانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ تم جو رول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں تھا تم اس سے بھی اوپر کسی رول تم نے اپنے لیے اڈاپٹ کر لیا ہے. یہ بات مجھے تو ہضم نہیں ہوتی ہے بھائی. بتا دے اگر کوئی میری سمجھ میں کوئی پرابلم ہے تو کوئی مجھے بتا دے کہ یہ کیا کلچر ہے ہمارا. آئے دن آپ کو کچھ ایسا سننے میں نظر آئے گا کہ جی عام پبلک, یہ بھی نہیں کوئی فقیہ نہیں ہوگا, کوئی مطلب مفتی عالم وغیرہ بھی نہیں ہوگا, عام سے لوگ جو ہے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جی ہم نے تو ڈنڈے سے منوانا ہے. تو یہ اس لیے میں اس پہ اتنی زور دے رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں نا یہ بات ضرور پہنچائیں. اپنے حلقے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے گھر والوں کو, جہاں جہاں بات کر سکتے ہیں نا یہ ضرور بتائیں کہ یہ رول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا تو آج کے دور میں کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. ویری سمپل. چلیں اسباق دیکھ لیں کہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب کیوں نہیں کرتا یا نشانیاں سیدھی ہمیں کیوں نہیں ملتی. اس سے پہلے بھی گمراہ لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے تھے. ایک نبی کا کام اپنی قوم تک پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے, وہ ان کی نجات کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. دعا میں کیا کرنی چاہیے؟ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم پکے مومن بن جائیں. پھر اس کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے. ہمیں کیا پلان کریں کہ انشاءاللہ میں اپنے ایمان میں اضافے کے لیے قرآن کا مطالعہ کروں گا اور اس میں غور و فکر کروں گا انشاءاللہ. اسماء اور افعال دیکھ لیں. آیاتن QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, اس کی جمع آیات ہوتا ہے. قول, اقوال, یہ بھی ہمیں آتا ہے. اور کون سا نیا لفظ آ رہا ہے اس میں؟ قومن, قومن سے اقوام, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, نیا نہیں ہے کوئی بھی. اصحاب بھی یہی, صاحبن کی جمع اصحابن. ٹھیک ہو گیا, تینوں آتے ہیں ہمیں. علم یعلم کی پوری گردان آتی ہے. کون سا باب ہے علم یعلم؟ باب سامیہ ہے. ٹھیک ہے نا, 6 چابیاں جلدی سے کر لیں. چل ٹھیک ہو گیا. چلیں کمزور میں آ جائیں. قال یقولو کی گردان آتی ہے پوری ہمیں. عطا یاتی, ہاں آج یہ کچھ لوگ بھولے ہوئے لگ رہے تھے مجھے, جب تاتی آیا تھا تو کنفیوز ہو گئے تھے. جلدی سے کریں اس کی. عطا یاتی, نہیں آتی نہیں ہے بھائی, ایتی ہے. دیکھیں وہ آپ آتا یوتی کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں اس کو. وہ مزید الفی والا ہے, یہ ثلاثی مجرد ہے, باب دربا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں دوبارہ سے کریں. عطا یاتی ایتی, ہاں ایتی. ٹھیک ہے نا. ہاں آتن تیون اور اتیان. ٹھیک ہے نا. بہت دفعہ آتا ہے قرآن میں, یہ اس کے مختلف صیغے 275 بار آئے ہوئے ہیں, اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. تسألو جو مجہول کا صیغہ آیا تھا, سألا یسألو, کئی دفعہ آ چکا ہے قرآن کریم میں. کون سا باب ہے یہ سألا یسألو؟ ہاں, بلکہ ابھی QC3 کے ٹیسٹ میں بھی دیا تھا ہم نے یہ والا. 6 چابیاں اس کی. سألا یسألو, سل, سائل, مسئول. اچھا اس میں کنفیوز ہوتے ہیں لوگ, یہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں لوگ. اس کو دیکھ لیں, یہ اردو میں سوال یہی بنا ہوا ہے مگر عربی میں یہ سؤال ہے. یہ واو پروناؤنس نہیں کریں گے آپ, واو کے اوپر حمزہ لگی ہوئی ہے, حمزہ کو پڑھیں گے سؤال. ٹھیک ہے, سؤال. ٹھیک ہے, حمزہ پڑھیں گے اس کو, پوچھنا.
اردو میں سوال بن گیا یہ. کلما یکلمو تکلیم، ہاں کلم، کسی کو امر کہیں گے کلم. اچھا یہ بھی تشابہ یا تشابہ، 6 چابیاں ہم نے اسی وقت کر لی تھی. ٹھیک ہے. بینا یبینو، یہ بھی کر لیا تھا ہم نے جب آیت میں آیا تھا. آگے چلیں. ایقنا یوقنو، اس کو کر لیں گے، کچھ لوگوں کو کنفیوژن تھی اس میں. 6 چابیاں جلدی سے کر لیں اس کی. ایقنا یوقنو ایقان، یہ باب افعال ہے اس کا، اور وزن اسلمہ یسلمو سے تھوڑی سی ویریشن ہے، بالکل وہی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایقنا یوقنو ہی رکھیں وزن. ٹھیک ہے نا، اس کا اپنا وزن رکھیں، ایقنا یوقنو. ٹھیک ہے. ارسلنا آتا ہے ہمیں. چلے بس گرامر میں نے بتایا تھا کہ ایک جوڑی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی ہم نے کافی پریکٹس کر لی تھی. آج دوسری جوڑی ہے اور بہت آسان سی ہے. اس کی بہت دفعہ ہم ریویژن کر چکے ہیں. صرف اور نحو کا اب ہمیں پتہ ہے. اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. نحو میں ہم نے وہی جوڑیوں کی بات کی تھی کہ پورا مکمل جملہ ہوتا ہے یا جملے کے کچھ حصے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکبات ہیں. اور مرکبات کے لیے اس کورس میں جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ جوڑیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلی جوڑی ہم پڑھ چکے ہیں جار مجرور والی. دوسری جوڑی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ سب چیزیں اسکپ کرتے ہیں. یہ ابھی تک پچھلے والے کی ریویژن ہے ایک طرح سے، کہ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا حالت رفع میں ہوگا اور خبر بھی حالت رفع میں ہوگی. مثال تھی اللہ غفورن. پھر انا کے ساتھ آ جائے گا تو پھر اسم جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، تو ان اللہ غفورن. کانا کے ساتھ آئے گا تو اس کا ریورس ہو جائے گا. کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی، تو کان اللہ غفورن. پھر جملہ فعلیہ میں ہم نے کہا تھا کہ فعل سے شروع ہوگا، خلق اللہ فاعل مرفوع ہوگا اور الارض منصوب ہوگا. یہ تو بہت پکا ہو جانا چاہیے. 3 ہفتے سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس کی. 4 جوڑیاں جو ہم نے پڑھنی ہے. سب سے پہلی جوڑی تھی جار مجرور، جس کو ہم نے کہا تھا حرف جر ہوگا، اس کے بعد اسم حالت جر میں ہوگا، تو جار مجرور کی پہلی جوڑی ہوگی. دوسری جوڑی آج ہم نے پڑھنی ہے، اس کو صفت کی جوڑی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوگا، ایک اسم آئے گا اور پھر اسی اسم کی جو صفت ہے وہ بتائی جائے گی. اس کے ایٹریبیوٹ جو ہوں گے نا اسی اسم کے بارے میں بتایا. چلیں بارے میں کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کوئی اسم ہوگا، اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا. یہ ایک جوڑی ہے. اس کو جوڑی نمبر 2 ہم کہیں گے. ٹھیک ہے. صفت کی جوڑی. پہلی جوڑی تھی جار مجرور والی تھی، دوسری جوڑی ہے صفت کی جوڑی. ٹھیک ہے نا. چلیں تو پچھلے سبق میں جملوں کو ہم نے پڑھا تھا، یہ تو سب کو آتا ہے نا، مسلمن، مسلمن اور مسلمن، جن کو ہم نے کہا تھا حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، یا مرفوع، منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے، اشاروں کے ساتھ. پھر ہم نے ان کو جملوں میں پریکٹس بھی کر لی تھی. جاء مسلمن، ٹھیک ہے، کیونکہ فاعل ہے مرفوع. اس کے بعد رأى زید مسلمن، ٹھیک ہے، اور سمع زید من مسلمن. چلیں تو اب آج والی جوڑی کی میں نے کہا اس جوڑی میں کیا ہوتا ہے، ایک اسم ہوگا پھر اس کی صفت ہوگی. آج ابھی ہم واحد کی بات کریں گے، جمع کی بات بعد میں کریں گے. یہ مثال ہے. یہ بیتن، کوئی ایک گھر ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، خوبصورت ہے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے بیتن کبیرن. تو اسم ہے اور اس کی صفت ہے. یعنی کہ یہ جو جوڑی ہم پڑھ رہے ہیں، صفت کی جوڑی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس میں ایک اسم آئے گا اور دوسرا بھی اسم ہی ہوگا، مگر وہ اس والے اسم کی صفت بتائے گا. کلیئر ہو گیا؟ جو پہلا اسم، اس میں 2 اسم ہوں گے. پہلا اسم جو ہے اس کے بارے میں بات ہوگی دوسرے اسم کے اندر. یہ ایک جوڑی ہے.
جس کو ہم صفت کی جوڑی کہہ رہے ہیں، صفت موصوف بھی کہتے ہیں ہم اس کو، اور نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ یہ موصوف یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر ہم اس کو کہہ کے نعت ہے تو یہ اس کی منعوت. نعت بھی تو صفت کو ہی کہتے ہیں نا، ایک ہی بات ہے. یہ اس کو صرف نوٹ کر لیں، آپ کورس میں نہیں ہے یہ نعت منعوت والی ٹرم، آپ کورس میں نہیں ہے، مگر نوٹ کر لیں، آگے کبھی پڑھیں گے تو کام آئے گی. ٹھیک. اچھا، اب بات کیا ہے، صرف ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اردو کے اندر ہماری عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم پہلے صفت بتاتے ہیں، اس کے بعد موصوف کی بات کرتے ہیں. اردو میں ہم کہیں گے بڑا گھر، خوبصورت قلم، مثال کے طور پہ. عربی میں یہ ہے، لاجیکل بھی نہیں ہے نا. اگر میں کسی کی 2-3 صفت بتاؤں، ابھی آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ یار وہ کس کی صفت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. بہت بڑا کیا چیز، بڑا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، بڑا گھر بھی ہو سکتا ہے، پیور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لاجیکل یہی ہے کہ جس چیز کی آپ نے صفت بتانی ہے پہلے وہ تو بتا دو نا. تو عربی میں بہت لاجیکل ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. عربی میں جس کی صفت بتانی ہوتی ہے پہلے اس کا نام لیا جاتا ہے، پھر اس کی صفت بتائی جاتی ہے. اس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر کراس کرنا پڑے گا ہمیں الٹا، کہ پہلے ہم بڑا کہیں گے اور پھر گھر کہیں گے. یہ بات آج کلیئر ہو گئی بالکل کہ عربی اور اردو کا یہ فرق ہے کہ ہم پہلے صفت بتاتے ہیں، اس کے بعد موصوف بتاتے ہیں. عربوں نے لاجیکل رکھا ہوا ہے کہ جس کی صفت بتانی ہے پہلے اس کا نام بتا دیں گے آپ کو، پھر اس کی صفت بتاتے رہیں گے، 2 3 4 بہت ساری ہو سکتی ہیں صفت. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بڑے گھر کے بجائے گھر بڑا کہیں گے اگر، تو اردو میں عجیب سی بات ہو جائے گی نا. پھر مثال انہوں نے کیا دی تھی، اگر آپ لاجیکلی سوچیں تو اگر میں کہوں کہ میں نے ایک بہت بڑا سیاہ خوفناک بالوں والا، ابھی آگے نہیں بولا ہے، ہاں، تو آپ سمجھیں یا پتہ نہیں کیا ہے، شاید یہ کسی ریچھ کی بات کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. اور اس کے بعد میں کہوں کیڑا دیکھا ہے میں نے، تو کنفیوز ہی کیا میں نے خالی، اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو عربی میں آپ کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے چیز کا نام لے لیتے ہیں کہ میں نے ایک کیڑا دیکھا، اس کے بعد میں بتاتا رہا ہوں کہ بہت بڑا تھا، خوفناک تھا، بالوں والا تھا، جو بھی بتاتا رہا ہوں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. یہ لاجیکل سی بات یہ ہے. تو اس لیے عربک لینگویج از مور لاجیکل، صرف یہ بتانا ہے. آپ یہ نہ کہیں گے الٹا ہے عربی میں، عربی میں الٹا نہیں ہے، اردو میں الٹا ہے. عربی میں ٹھیک ہے بالکل. کلیئر ہوگی بات. چلیں، تو اب ہم اگر اسی کو کہہ رہے ہیں نا کہ بیتن کبیرن، تو ایک چیز اور نوٹ کر لیں، کورس میں اس طرح سے نہیں بتائی ہوئی ہے مگر ابھی نوٹ کر لیں، آئندہ کام آئے گی یہ چیز، کہ جب بھی ہم کسی اسم کی صفت بتائیں گے نا تو اس میں مطابقت ہوگی. کیسے؟ اگر واحد ہے تو وہ واحد ہوگا، اگر جمع ہے تو وہ جمع ہوگا، اگر مذکر ہے تو وہ مذکر ہوگا، اگر مؤنث ہے تو مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی جو اعرابی حالت بھی، اگر وہ حالت رفع میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت رفع میں آئے گی، اگر نصب میں ہے تو نصب میں ہوگی، جر میں ہے تو جر میں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بلکہ ایک چوتھی بھی کر لیں کہ اگر وہ خاص ہے، ال کے ساتھ ہے تو وہ بھی خاص ہوگا، اگر وہ عام ہے بغیر ال کے ہے، جس کو ہم معرفہ اور نکرہ آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی پڑھا نہیں ہے آپ نے تو ابھی صرف یہ بتا دیتا ہوں، خاص ہے یا عام ہے تو دونوں میں مطابقت ہوگی. یہاں پہ دیکھ لیں، یہ پریکٹیکلی صرف دکھا رہا ہوں آپ کو کہ بیتن کبیرن کیا ہے، یہ بیتن اور کبیرن. ٹھیک ہے. اب اگر کسی وجہ سے بیتن آ گیا جملے میں تو پھر اب اس کی صفت بھی حالت نصب میں ہی ہوگی، تو بیتن اور پھر کبیرن ہو جائے گا. اور اگر کسی وجہ سے بیتن آ گیا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ کسی کو کہ دخلا فی، تو اب کیا کہوں گا میں، وہ داخل ہوا فی بیتن کہوں گا نا، کہ حرف جر لگ گیا تو جار مجرور جوڑی آپ پڑھ چکے ہیں نا، تو فی بیتن. ٹھیک ہے. تو اب بیتن اگر وہ اس کی صفت میں نے بتانی ہے کبیرن. کلیئر ہو گئی یہ بات کہ اس میں مطابقت ہوگی، واحد ہے تو واحد، جمع ہے تو جمع، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث. اور اعرابی حالت جو بھی ہوگی، اگر رفع ہے تو رفع، نصب ہے تو نصب، جر ہے تو جر. اور عام اور خاص میں بھی، اگر عام ہے تو عام
ال کے ساتھ لگا ہوا خاص ہے تو خاص. یہ 4 چیزیں آپ کو کورس میں نہیں, تھوڑی سی ایکسٹرا میں نے بتائی, اب آئیں کلاس میں تو فائدہ تو ہونا چاہیے نا کچھ آگے کام آئے گی انشاءاللہ. چلیں ٹی پی آئی کے ساتھ پریکٹس کر لیں اس کی. ہاذا میں کہہ رہا ہوں ہاذا بیتن کبیرن, یہ گھر بڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب نصب کی جو ایگزامپل ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے تھے, رعا زیدن بیتن, یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب اس گھر کی پھر صفت بتانی ہے, تو اب کیا ہوگا, کبیرن. تو رعا زیدن, زیدن حالت رفع میں ہے زید, جو چیز دیکھی ہے اس نے وہ مفعول ہے, تو اس لیے بیتن اور کبیرن. پھر یہاں پہ ہے زیدن فی بیتن کبیرن, تو زیدن تو وہی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے گھر میں ہے نا, تو فی بیتن حالت جر میں آ گیا, اور کبیرن وہ گھر جو ہے وہ بڑا ہے, کبیرن. تو یہ یہاں تک سب سمجھ آ گئی, آسان ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ صفت کی جوڑی میں 2 اسم ہوں گے, پہلا اسم جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا دوسرے اسم میں. ٹھیک ہے, دونوں میں مطابقت ہوگی. کلیئر ہو گیا. اب ایک اور مثال دیکھ لیں, مسلم صادقن, اس کی پریکٹس کر لیں. مسلم صادقن, اگر یہ ہوگا مسلمن تو ہو جائے گا صادقن, اور اگر یہ ہوگا مسلمن تو ہو جائے گا صادقن. ٹھیک ہے. حالت, یہ 3 حالتیں کون کون سی, ذرا بولیں نا, میں ہی بولتا رہتا ہوں, آپ لوگ بھی تو بولیں نا. ٹھیک ہے, حالت رفع, حالت جر. ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ جو اسم ہوگا اس کو جو حالت رفع میں ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے, مرفوع, نصب والا منصوب, اور جر والا مجرور. یہ اب سب کو کلیئر ہے. یہ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں مڈ کوئز کے لیے, اس کے اندر ہم اسی طرح کی چیزیں پوچھیں گے, یاد رکھیے گا یہ. ٹھیک ہے نا. چلیں اب جملوں میں جوڑیوں کو استعمال, میں نے کہا تھا جوڑیوں, جملے کے اندر جوڑیاں آتی ہیں کچھ. تو اب دیکھیں پہلا جملہ آ گیا, جاء مسلم صادقن. جاء فعل ہے, جو آنے والا فاعل کون ہے, مسلمن. اس مسلم کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ صادق ہے, سچا ہے. تو یہ اصلی حالت ہے حالت رفع میں. اب جملے میں اپنی پوزیشن کے لحاظ سے یہی مسلمن جو ہے یہ مسلمن بن جائے, منصوب ہو جائے اپنی جملے میں اپنی پوزیشن کے لحاظ سے, تو پھر یہ صادقن بھی صادقن بنے گا. ٹھیک ہے. رعا زیدن, زید نے دیکھا, فاعل زیدن ہے, رعا زیدن مسلمن صادقن. سمع زیدن, ٹھیک ہے, سمع زیدن, زیدن جو ہے مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے یہ, من مسلمن, اب اس مسلم کی صادقن صفت آ گئی. کلیئر ہو گیا. یہ مثالیں بہت آسان کر کے بتائی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس کو بہت اچھی طرح سے پکا کر لیا کریں, کیونکہ پھر آگے جا کر کے جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ جی ایک اسم کی جگہ پورا جملہ, آج ہی ایک مثال دے دی میں نے آپ کو کہ وہ اس کی صفت تھی, پورا جملہ فعلیہ آ گیا تھا, اس کی اسم بن رہی تھی قوم کی, یاد ہے نا. تو یہ چیزیں پھر آگے ایکسپینڈ ہوتی ہیں, تو جب بیسک فرسٹ ٹائم پڑھیں نا تو اس کو بہت پکا کر لیا کریں. یہ اس کی کوئی 10 دفعہ گھر جا کے پریکٹس کریں آپ, تاکہ یہ بات تو پکی ہو جائے نا کہ جی سمپل حالت میں صفت اور موصوف دونوں کی اعرابی حالت ایک ہی ہوگی. اچھا, اب میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ 2 پیش کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی 2 پیش کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک 2 پیش کے ساتھ ہے اور ایک جو ال کے ساتھ لگا ہو گیا, اس کی صفت ایسا نہیں ہوگا, پھر وہ کچھ اور بن جائے گا, وہ آگے جا کے پڑھیں گے ہم. ابھی المسلم اگر ہے اس کی صفت بنے گی الصادق. ٹھیک ہے نا, ملا کے ہم کہیں گے المسلم الصادق. اگر المسلمہ ہے تو پھر صادقہ بنے گا, المسلمہ صادقہ, مسلم الصادقہ, بلکہ ملا کے پڑھ لیں المسلم الصادقی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. ال کے ساتھ میرا خیال ہے ہم واحد اور مذکر ہی کر رہے ہیں, ابھی جمع اور مؤنث اس لیسن میں نہیں ہے, ایسے ہی ہے. چلیں
ایٹ لیسٹ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ تو ساری یہاں نظر آ رہی ہیں تقریباً. تو کیا اب وہی جملے جو ہم نے بغیر وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا جاء مسلم صادق، اب ال کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اب آئے گا جاء المسلم صادق. ٹھیک ہے، دونوں رفع میں. را زید، ٹھیک ہے نا، المسلم الصادقہ. سمع زید من المسلم الصادقی. چلے اب اس کی آپ لوگوں نے جا کے پریکٹس کریں، نیکسٹ ویک پھر میں پوچھوں گا آپ سے اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ورنہ بھول جاتے ہیں. قرآن سے مثالیں دیکھ لیں. سب سے پہلے ہم نے تعوذ پڑھا تھا. تعوذ میں کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ رجیم مردود کون ہے؟ کس کی صفت ہے؟ یہ شیطان کی. تو اس لیے یہاں پہ الشیطانی تھا. اور الشیطانی کیوں تھا؟ من کی وجہ سے تھا. تو ایک جار مجرور کی جوڑی ہو گئی اس پورے جملے میں. دیکھیں یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک باللہ جو ہے ایک جار مجرور کی جوڑی آ گئی، اس کے بعد پھر من الشیطان بھی ایک جار مجرور کی جوڑی آ گئی، اور پھر الرجیم جو ہے شیطانی کی صفت ہے. تو اس لیے کہ جوڑیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کنفیوژن ہو جاتی ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر فاعل موجود ہے. جملہ فعلیہ ہے نا بھائی، تو فاعل کون ہے اس کے اندر؟ ہاں انا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر باللہ ایک جار مجرور کی جوڑی آ گئی، اس کے بعد من الشیطان ایک اور جار مجرور کی جوڑی آ گئی، اور الشیطان الرجیم جو ہے یہ ایک صفت کی جوڑی آ گئی. کلیئر ہو گیا؟ ابھی تک ہم نے اتنا ہی نحو پڑھی ہے، اس لیے اس کو مزید میں آگے نہیں جا رہا ہوں کہ یہ کیا ترکیب بن رہی ہے. یہ تھوڑی سی اور نحو پڑھیں گے تو پھر یہ والی ترکیب بھی ہم سمجھ لیں گے. باللہ کیا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. ابھی بات پوری نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اہدنا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھ لیا. تو اہدنا بھی اسی طرح ہے، اہدنا، ٹھیک ہے نا. تو فعل جملہ فعلیہ ہے. اس کے بعد جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ الصراط. اس لیے یہ مفعول ہے اور یہ حالت نصب میں ہے، تو اس کی صفت جو آئے گی المستقیمہ بھی اسی طرح. یہ بھی ال کے ساتھ تھا، یہ بھی ال کے ساتھ ہوگا. یہ حالت نصب میں تھا کیونکہ مفعول بھی ہی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَذَلِكَ، ٹھیک ہے، اشارہ ہو گیا. الفوز، الفوز حالت رفع میں ہے تو اس کی صفت المبین. فوز کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو. فازا یفوزو قال یقولو کے وزن پہ ہم اسی گردان پوری کر چکے ہیں نا. چلیں، تو المبین جو ہے یہ اس کی صفت ہے، واضح کھلی ہوئی کامیابی. اب اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ وَذَلِكَ، اور یہ کھلی جو ہے وہ مبین کا ترجمہ تھا اور کامیابی جو ہے فوز کا ترجمہ تھا. تو وہ میں نے بتا دیا کہ اردو میں آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے. اگر میں کہوں اور یہ کامیابی کھلی ہے تو مفہوم واضح ہو جائے گا، مگر اردو کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے، چلیں قرآن سے کچھ اور مثالیں دیکھ لیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو الہ مرفوع ہے، واحد بھی مرفوع ہے، دو دو پیش کے ساتھ آ رہا ہے. اور تمہارا اور تم سب کا معبود ایک معبود ہے. وَقُولُوا لَهُمْ، وَقُولُوا لَهُمْ، ٹھیک ہے نا، ان سب سے کہو، کیا کہو؟ قَوْلًا مَعْرُوفًا. قول، اب جو چیز کہنی ہے وہ کیا ہے؟ قول ہے. تو اس لیے قولاً ہو گیا، قولن نہیں ہے، حالت نصب میں آ گیا قولاً. اور اس کی صفت بتائی جا رہی ہے، وہ قول کیسا ہونا چاہیے؟ معروف. تو وہ معروفاً ہو گیا. نہ ادھر ال ہے نہ ادھر ال ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ادھر دو پیش ہے نہ ادھر دو پیش ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں آخری مثال جو ہے اس کی، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کون کون سی جوڑیاں آ گئی اس میں؟
انہو، ٹھیک ہے، انہ کی اپلیکیشن کے ساتھ یہ ہو جو ہے یہاں پہ کیا ہے، ہاں اس انہ کا اسم ہے اور کس حالت میں ہے، حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے. لا جو ہے یہ یہاں پہ اس کے لیے تاکید کے لیے آ گیا، بالکل یقیناً، ٹھیک، یا البتہ کہہ لیں آپ اس کو. قرآن کریم، اب یہ قرآن جو ہے اس کی صفت آ رہی ہے کریم، یہ قرآن جو ہے یہ کریم ہے. پھر اس کے بارے میں اور کیا بات ہو رہی ہے، فی کتاب، جار مجرور کی جوڑی آ گئی، تو اب ہے اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے، مگر چونکہ کتابن یہاں پہ مجرور ہو گیا تو اب مکنون جو ہے وہ ہاں مجرور ہو گیا. کلیئر ہو گئی بات. یہ اب آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس کو نوٹ کیا کریں کہ یہاں پہ کیوں دو زیر آ گئی ہے، یہاں پہ کیوں ایک زیر آ گئی، یہاں پہ کیوں دو زبر آ گئی. جتنی چیزیں پڑھی ہیں اتنی تو اپلائی کر لیں. اور میں نے ایک بات تو بتائی تھی کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اسم جو ہے حالت جر میں صرف دو ہی ریزن میں ملے گا آپ کو. ایک جار مجرور کی جوڑی میں پڑھ لیا آپ نے، ایک انشاءاللہ اب اگلی جوڑی جو اگلے ہفتے پڑھنی ہے اس میں آ جائے گا. تو جار مجرور تو ختم ہو جائے گا. ہاں نصب کی ہیں کوئی 12 قسمیں پڑھتے رہیں گے ہم، حالت رفع کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں وہ پڑھتے رہیں گے، 12-13 قسمیں ہیں وہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر مجرور کی صرف دو ہی ہیں. تو کوئی بھی اسم حالت جر میں نظر آئے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ آپ نے فوراً پہچان لینا، یا تو جار مجرور کی جوڑی ہوگی یا تیسری جوڑی جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہوگی بس. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اگین وہی والی بات کہ ٹیچر بنے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ کام اچھا ہو جائے گا. دعا کر لیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. لیسن میرا ختم ہو گیا ہے. اگر آن لائن لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر لیں پلیز، اور 5 منٹ کے بعد پھر ہم نماز پڑھیں گے. کسی نے وضو کرنا ہے تو وضو کر لیں، 5 منٹ کے بعد نماز ہوگی. ایک دفعہ پھر اینڈ میں بتا دوں کہ نیکسٹ کلاس سے ہم اپنے نارمل ریگولر روٹین میں آ جائیں گے. مدثر صاحب آپ کے لیے ایک وہ بک لایا ہوا تھا میں، یہ ناصر صاحب دے دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. اور سر سکھیرا آپ سے بھی ایک بات، ابھی جا تو نہیں رہے آپ فوراً چلیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر دیں. سعادت علی صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز بتائیں سر. جی سر. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انا میں آپ نے کہا تھا کہ یہ انا نہ ہے. جی بالکل یہی کہا تھا میں نے. لیکن انا نہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ایک نہیں جگہ آپ آتا نہیں ہے پڑھیں گے. دیکھیں اننی، آپ قل اننی، پلیز سنیں. قل اصل میں یہ اننی. سر سنیں تو سن لے اللہ، میرا سوال سمجھ لیا آپ کا، اب آپ میرا جواب سنیں. دیکھیں انا جو ہے اس کے ساتھ نا بھی آ سکتا ہے اور نی بھی آ سکتا ہے. جب ان کو ملایا جاتا ہے تو قرآن کریم میں کہیں پہ اس کو انا بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ 2 نون آ رہی تھی تو ایک نون کو گرا دیا گیا، یا رہنے بھی دیا جائے تو اننا بھی آ جاتا ہے. تو آپ نے تو وہی پڑھنا ہے جو لکھا ہوگا قرآن کریم میں، آپ نے خود نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح انی یا اننی دونوں ٹھیک ہے، اور دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے اصل میں نا. اردو میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں 2 طریقے سے استعمال ہوتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. پلیز ایکسکیوز می. جی جی سر. تو کلیئر ہو گئی بات یہ کہ جو جی سر جیسا کلیئر لکھا ہو ہوگا گئی ہے. آپ وہ پڑھیں گے، دونوں ٹھیک ہے. انا بھی ٹھیک ہے اور اننا بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا دوسری بات یہ ہے سر، یہ کذالک کا جو ہے یہ مؤنث کی صورت کذالک بھی ہو سکتا ہے. ہاں کذالک قال ربک. نہیں وہ ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ وہ خطاب کے لیے جب آ رہا ہوگا نا کا کی، تو وہ وہاں پہ ہوگا کم، جس طرح میں نے وہاں پہ بتایا تھا، ٹھیک ہے نا. جی یہاں پر تو کذالک ہی ہے نا، یہاں پر تو زیر نہیں جی لگی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے. نہیں یہاں تو زبر ہی ہے. تو بس ٹھیک ہو گیا. اور کسی کا کوئی سوال اگر نہیں ہے تو پھر میں اور سر یہ اور ایک اور بھی سوال تھا، یہ مسئلہ جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس کو مسلو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ تھوڑا سا اور آگے جا کر کے پڑھ لیں گے نا ہم اس کا.
ابھی آج ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے کہ یہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے یہ مثل, ٹھیک ہے نا. یہ نحو تھوڑی سی اور آگے پڑھیں گے تو پھر ٹھیک ہے نا. چلیے وہی آپ کو, اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر لیں ورنہ میں سیشن اینڈ کر رہا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.